السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے وفا کی قیمت۔ ماں کے انتقال کے بعد بھائی ابھی کم سن تھا۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھے نہ صرف گھر سنبھالنا تھا بلکہ اپنے بھائی کا بھی خیال رکھنا تھا۔ حالانکہ میری عمر زیادہ نہیں تھی مگر حالات نے وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ ابو صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے اور شام کو لوٹتے۔ دن کے وقت ہم دونوں ہی اس اجاڑ مکان میں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ سچ ہے، جب ماں یا باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو وقت کی کڑی دھوپ معصوم بچوں کو بہت جلد بالغ کر دیتی ہے۔ ٹھوکریں کھانے کے بعد معصومیت کہیں کھو جاتی ہے اور شعور وقت سے پہلے در آتا ہے۔ میں بھی وقت سے پہلے باشعور ہو گئی تھی، تاہم انوار کی ذمہ داری نے مجھے کسی اور جانب متوجہ ہونے کا موقع نہ دیا۔ تعلیم بھی جاری نہ رکھ سکی۔ بھائی کے لیے میری محبت دیکھ کر ابو نے رشتہ داروں کے اصرار کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ میں اور انوار ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور زندگی کسی نہ کسی طرح گزرنے لگی۔ انوار نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا اور FSC پر میڈیکل میں داخلہ لیا۔ اس کی ذہانت کے پیش نظر ہم سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ میرٹ پر داخلہ حاصل کر لے گا۔ انوار کالج سے آ کر وہاں کی ساری باتیں مجھے بتاتا۔ وہ کالج کی دنیا سے بہت متاثر تھا اور کہتا، آپ یوں لگتا ہے جیسے برسوں کے بعد ایک پنجرے سے آزادی ملی ہو۔ یہ آزادی اس کے لیے اہم تھی لیکن اس نے کبھی اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ باقاعدگی سے اپنی کلاس اٹینڈ کرتا اور شام کو اکیڈمی بھی جاتا تاکہ پڑھائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کالج میں اس کی کلاس میں ایک لڑکی رخشندہ بھی پڑھتی تھی۔ انوار پہلی بار اس سے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی لیکن ایک روز کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کی ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی۔ اس میں لکھا تھا، میں نے رخشندہ کو پہلی بار دیکھا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے حسن نے مجھے محبوب کر دیا۔ وہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ دلکش باتیں بھی کرتی ہے۔ جب وہ ایک خاص انداز سے میری طرف دیکھتی ہے تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ یہ پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرا بھائی بڑا ہو گیا ہے اور کسی اجنبی راہ پر نکل چکا ہے۔ میں اس سے ہمیشہ ایک معصوم بچہ سمجھتی تھی۔ ایک شام جب وہ گھر آیا تو میں نے اس سے بات کی۔ رخشندہ کا نام سن کر وہ سٹ پٹا گیا۔ کہنے لگا، باجی وہ میری کلاس فیلو ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں نے اس سے سمجھایا، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، لڑکیوں پر نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے بات سمجھ تو لی ہو مگر ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایک دن اس کی نوٹ بک میں ایک خط ملا جو اس نے رخشندہ کے نام لکھا تھا۔ رخشندہ، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ یہ بات تم سے کافی عرصے سے کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ آج تم نے میرے سلام کا جواب مسکرا کر دیا تو حوصلہ ملا۔ محبت اعتراف کی محتاج نہیں لیکن دل یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم میری حالت سے بے خبر ہو۔ تمہارے بغیر زندگی بیکار لگتی ہے۔ تمہارے جواب کا بے چینی سے انتظار ہے۔ یہ پڑھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ انوار کو سمجھاؤں گی کہ یہ خط نہ دے مگر وہ میرے ارادے سے بے خبر تھا اور اپنی راہ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ چند دن بعد اس نے بتایا کہ رخشندہ نے اس کی محبت کو قبول کر لیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان خط و کتابت ہونے لگی اور انوار اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ اس کی پڑھائی پر توجہ ختم ہو گئی۔ وہ کالج کم جانے لگا اور زیادہ وقت رخشندہ سے ملاقاتوں میں گزارنے لگا۔ میں نے اس سے بہت سمجھایا مگر وہ میری کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ انوار کی دیوانگی دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ اپنی زندگی اور خوابوں کو برباد کر رہا تھا اور میں بے بس ہو کر صرف دعا کر سکتی تھی کہ خدا اسے صحیح راستہ دکھائے۔ سالانہ امتحان میں 2 ماہ باقی رہ گئے تھے لیکن انوار اپنی دھن میں مگن تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے چپ لگا تو میں نے دریافت کیا، معلوم ہوا کہ اکیڈمی میں ایک اور لڑکا آیا ہے اور رخشندہ اب اس میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ انوار کو یہ بات بری لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ رخشندہ سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس کے جذبات کا احترام کرتی ہے تو اسے منع کر دے کہ وہ اس لڑکے سے نہ ملا کرے۔ انوار کو میری بات پسند آئی۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا، میں نے رخشندہ کو منع کیا تو اس نے صاف
साफ कह दिया, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? तुम्हारे जैसे कई लड़के मेरी जिंदगी में आए और गए। ये सुनकर अनवार के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके दिमाग में तूफान बरपा था और वो कहने लगा, बाजी अगर मैं उस वक्त आपकी बात मान लेता तो आज मेरी ये हालत न होती। उस दिन के बाद अनवार ने एकेडमी जाना छोड़ दिया। कई दिनों बाद मेरे बार बार इसरार पर वो एकेडमी गया तो मालूम हुआ कि रुखसंदा एक नए लड़के के साथ फरार हो गई। ये खबर अनवार के लिए दूसरा बड़ा सदमा थी। उसके दिल में नफरत पैदा हो गई और वो मुझसे भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा। औरत जात पर उसका एतमाद खत्म हो चुका था। अब वो किसी हंसती मुस्कुराती लड़की को देखता तो उसका खून खोल जाता। रुखसंदा ने उसके जहन में औरत का जो मुस्बित तस्वर मैंने बिठाया था वो तोड़ दिया था। अनवार का तालीम से दिल अचाट हो गया था। डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाला मेरा भाई जिंदगी से ही मायूस हो चुका था। FSC की तैयारी का वक्त गुजर चुका था और उसने प्राइवेट FA का इम्तिहान देने का फैसला किया। बड़ी मुश्किल से उसने FA पास किया लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए। उसके बावजूद हम सब के लिए ये खुशी की बात थी कि उसने अपनी मायूसी के बावजूद इम्तिहान दिया। ताहम तालीम का सिलसिला यहीं खत्म हो गया। अबू ने उससे एक दुकान पर सेल्समैन की नौकरी दिलवाई ताकि उसका दिल बहल सके। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।